نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ شعبان کے حوالے سے سابقہ نشست میں آپ حضرات نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں چند اہم اور ضروری باتیں سماعت کی کہ شعبان المعظم کیا عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اکابرین کس طریقے سے ماہ شعبان کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے حوالے سے ان اکابرین کے نظریات کس طرح کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی امت کے لیے بے حد پسند فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے امتی عبادتوں کی کثرت بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف میں اضافہ بھی کرتے ہیں، مجاہدات و ریاضت میں اضافہ کرتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے دن کو روزوں میں اور اپنی راتوں کو قیام میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھیں گے کہ اکابرین نے اپنے تجربوں کی بنیاد پر ماہ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں، جو نعمتیں، جو برکتیں دیکھی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو انعام انہیں حاصل ہوئے ہیں، چاہے وہ ماہ رجب ہو کہ شعبان ہو کہ رمضان ہو، انہوں نے نہ اپنے کسی عمل کو لوگوں سے چھپایا اور نہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے بتلانے میں بخل کیا، بلکہ جو کچھ انہیں ماہ رجب کے عبادتوں سے ملا اس کو بھی اللہ کے بندوں کے سامنے ظاہر کیا، جو کچھ انہیں ماہ شعبان کی عبادات و اطاعت سے ملا وہ بھی اللہ کے بندوں کے سامنے ظاہر کیا، اور جو کچھ انہیں رمضان کی عبادات و اطاعت سے ملا وہ سب بھی انہوں نے اللہ کے بندوں کے سامنے ظاہر کر دیا،
تاکہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، جب بھی ان کی زندگی میں خصوصاً یہ مہینے آئے تو وہ ان مہینوں سے غافل نہ رہیں، بلکہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں اور جنت اپنا مقدر بنا لیں۔ یہی وجہ رہی کہ مورخین نے بڑی ہی امانتوں کے ساتھ ان کی عبادتوں کا تذکرہ کیا، ان کے ریاضتوں اور ان کے مجاہدات کا تذکرہ کیا، ان کی نفس کشی کا تذکرہ کیا، اور اس طرح سے اللہ کے محبوب بندوں کے ایک ایک عمل کو جمع کیا اور اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، تاکہ اللہ کے بندے جس انداز سے چاہیں مقدس راتوں میں اور مقدس ایام میں، بالخصوص مقدس مہینوں میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ سابقہ نشست میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے ان 3 مہینوں میں عبادتیں کی اور ان عبادات سے جو تجربے انہیں حاصل ہوئے، جو فکر ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ فکر انہوں نے قیامت تک آنے والے اللہ کے بندوں میں منتقل فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عبادت کے لیے مکروہ اوقات کے علاوہ بندوں کو کبھی روکا نہیں گیا، بلکہ بندوں سے کہا گیا کہ جب بھی تم اللہ کی عبادت کرنا ہو کرو، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید و تقدیس و تحلیل بھی ہے۔ نماز میں فرائض، واجبات، سنن اور نوافل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن بھی ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر سکتا ہے۔ اگر مکروہ اوقات نماز نہیں پڑھ سکتے تو تلاوت قرآن سے آپ کو نہیں روکا گیا۔ ہاں، بس یہی ہے کہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیت سجدہ ہو تو آیت سجدہ بھی مکروہ اوقات میں نہ کرنے کا اکابرین نے حکم دیا۔ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے مکروہ اوقات میں بندے کو کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اکابرین نے اس کی وجوہات بیان فرمائی ہے کہ کیوں مکروہ اوقات میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس سے بندے کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا کہ وہ راتیں جن میں قیام کرنے کو بعض علماء نے مستحب فرمایا، ان راتوں کو اکابرین نے جمع کیا، اور بعض اکابرین نے بیان کیا کہ یہ کل 14 راتیں ہیں کہ جن راتوں میں بالخصوص قیام کرنا مستحب ہے۔ ویسے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد ادا کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے کہ رات میں قیام کرو، چاہے اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ مشکل سے 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ لگتے ہیں۔ اگر اتنی دیر بھی بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کی نماز کے حوالے سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے، بہت اس بندے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ بعض اکابرین فرماتے ہیں تہجد کی توفیق اس بندے کو ہوا کرتی ہے جس بندے کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، جس بندے کا رشتہ بندگی خدا سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو بندہ دن بھر میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے رب ناراض ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی گناہوں میں گزرتی رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی رہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کرتی ہوئی گزرتی رہے، تو تہجد تو تہجد ہے، 5 وقت کی عبادت کی توفیق بھی اس بندے سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جتنوں کو رب قدیر نے مرتبہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہے ان میں سے اکثر وہ رہے جو قیام اللیل میں اپنی راتوں کو صرف کیا کرتے تھے، جن کی شب بیداری ہوتی تھی، اور شب بیداری دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ شب بیداری کا ایک ایک لمحہ رب کے ذکر میں اور خدا کی مخلوق کی فکر میں گزرتا تھا۔ تو بعض اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ 14 راتیں ہیں جن میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ ماہ محرم کی پہلی رات، عاشورے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ رجب کی 15ویں رات، ماہ رجب کی 27ویں رات، شعبان کی 15ویں شب، عرفہ کی رات، عیدین کی 2 راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، رمضان شریف کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں، یہ کل ملا کر 14 راتیں ہوئی، جن رات میں اکابرین نے فرمایا کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کا گزارنا مستحب ہے۔ اسی طرح بعض اکابرین نے فرمایا کہ 19 دن ایسے ہیں، یہ تو راتوں کی بات ہوئی، 19 دن ایسے ہیں جن میں عبادت کرنا اور اوراد و وظائف میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ ان میں ایک یوم عرفہ، یوم عاشورہ، شعبان کا 15واں دن، جمعہ کا دن، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور بندوں کا وظائف میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذی الحجہ کے جو 11، 12 تاریخ، 11، 12 اور 13 تاریخ ہے، یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں، پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک، اور پھر 11، 12، 13 تاریخ، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہ شعبان کے حوالے سے، تو جن راتوں میں قیام کرنا مستحب ہے اس میں 15ویں شب ہے،
اور جن دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے ان دنوں میں 15ویں شعبان کا دن ہے۔ اس کے وجوہات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آگے ہم احادیث کے ذریعے اس کا خلاصہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس کے متعلق اکابرین نے بڑی تحقیق بھی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ماہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کا اس انداز سے تذکرہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد بھی آپ کے فرمان پر عمل کرنے والے صحابہ کی جماعت نے حضور کے اس فرمان کے مطابق 15ویں شب عمل بھی کیا ہے، اعمال ان کے ہوا کرتے تھے۔ پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے خالی کر کے عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو ہر رات آپ عبادت کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر بھی کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے بندوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھاتے بھی تھے۔ یہ 4 راتیں ایسی تھی جن میں آپ خاص طور سے عبادت کرتے تھے۔ ان میں ماہ رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات، ان 4 راتوں میں آپ بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ان راتوں میں آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں اس دعا کو نقل کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ مصابیح الحکمت و موال النعمت و معادن العصمت وعصمنی بہم من کل سوء ولا تأخذنی علی غرۃ ولا علی غفلہ ولا تجعل عواقب امری حسرۃ وندامۃ وارض عنی فإن مغفرتک للظالمین وأنا من الظالمین اللہم اغفر لی ما لا یضرک وأعطنی ما لا ینفعنی فإنک الوسیعۃ رحمۃ البدیعہ حکمہ فأعطنی السعة والدعة ولا من والصحة والشکر والمعافات والتقوى والصبر والصدق وعليك وعلى أوليائك أعطني اليسر على العسر والأمن بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أو كما قال۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، معنی اور مفہوم ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود اور رحمت بیچ۔ یہ لوگ حکمت و دانائی کے چراغ ہیں، نعمت کے مالک ہیں، عصمت و پاکی کے خزانے ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ ہر بدی سے محفوظ رکھ، غرور اور تکبر کے سبب مجھے نہ پکڑ، میرے انجام کو حسرت و ندامت والا نہ بنا، تو مجھ سے راضی ہو جا، بے شک تیری مغفرت ظالموں کے لیے ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ الہی مجھے وہ چیز عطا فرما جو تجھے ایذا نہیں دیتی، اور مجھے وہ چیز بخش دے جو مجھے فائدہ دینے والی ہے۔ تیری رحمت وسیع ہے، تیری حکمت نادر اور عجیب ہے، مجھے راحت اور کشادگی عطا فرما، امن و تندرستی بخش دے، اپنی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت کر، عافیت و پرہیزگاری اور صبر عنایت کر، اپنے اور اپنے دوستوں کے نزدیک مجھے سچ کہنے والا بنا اور لطف و عنایت فرما،
سختی کے بعد آسانی دے، میرے گھر والے، میرے فرزندوں اور میرے بھائیوں پر جو تیری راہ پر چلنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے بیٹوں اور بیٹیوں پر، مسلمان مرد اور عورتوں پر اپنی رحمت عام فرما دے اور سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 مقدس راتوں میں اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں جو آپ کا معمول تھا وہ اس انداز کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ حضور اب کوئی دن ناغا نہیں فرمائیں گے، اور جب حضور ناغا فرماتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب اس ماہ میں حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے ماہ رمضان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں علاوہ رمضان کے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ شعبان کا معمول ہمیں پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے، اور کبھی آپ روزوں کو ترک بھی فرماتے۔ اس کی وجہ اکابرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر حضور پابندی سے ان روزوں کا اہتمام فرما لیتے تو امت کے لیے یہ روزہ فرض ہو جاتا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی حالت سے واقف ہیں کہ امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی کتنی طاقت ہے، کس قدر امت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکتی ہے، کتنا ان کے اندر روزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، کتنا وہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر سکتی ہے، اور کس قدر وہ ریاضت و مجاہدات کر سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر، امت کے لیے نرمی کی خاطر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک بھی کیا اور کبھی آپ نے اس کا استعمال بھی کیا تاکہ امت کے لیے یہ عمل سنت بن جائے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے جس کا تعلق مضبوط ہے، وہ مسلسل اس سنت پر عمل کرتا رہے۔ جیسے تہجد کی نماز حضور نے پابندی سے ادا فرمائی، مگر امت کے لیے یہ عمل سنت بھی رہا، مستحب بھی رہا، اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ نفل ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اس نماز کو ادا فرمایا۔ اب جن کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا جو اپنے تعلق کو نبی سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی کی راتوں میں تہجد کو نہیں چھوڑا۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شاید آپ کو پتا چلا کہ ایک بزرگ بیمار ہوئے، ان سے ملاقات کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے حال چال پوچھا، خیریت پوچھی، وہ کسی بات پر افسوس کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کس بات کا افسوس ہے، آپ بار بار افسوس کا اظہار کر رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں اس ایک رات کا افسوس ہے جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گئی، اور اپنی زندگی کے اس ایک دن کا افسوس ہے کہ جس دن میں روزہ نہ رکھ سکا اور اس حالت میں خدا کے دربار میں پیش نہ ہو سکا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت بھی کرتے تھے اور کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کے بھی پابند تھے. ہمارے نزدیک تو جو سنتیں ہیں، ہم جن سنتوں کی بڑی مشکل سے پابندی کرتے ہیں وہ چند ہیں، مگر جب سنت رسول اور اتباع رسول کا جذبہ ہو تو پھر اتباع رسول میں صرف کھانے پینے سونے جاگنے تجارت کی سنت نہیں آتی، عبادتوں کی بھی سنتیں آتی ہیں. اپنی رات کے کچھ لمحات اللہ کی عبادت میں گزاریں تاکہ مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے اور اللہ کا قرب بھی میسر آ جائے. کیونکہ بندہ خدا کا قرب اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کو راضی نہ کر لے. اور تمام نوافل میں، چاہے وہ اوابین ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، کوئی نفل ہو، ان تمام نوافل میں اللہ نے تہجد کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. کیونکہ یہ جو نوافل ہیں بندہ اس میں تو اٹھ ہی جاتا ہے، مگر تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بندے کی نیند بندے سے کہتی ہے کہ مجھے پوری کر لے. شیطان جی جان سے محنت کرتا ہے کہ بندہ سوتا رہے، اور رب کی طرف سے اپنے بندے کو یہ آواز دی جاتی ہے کہ اے میرے بندے اٹھ جا اور عبادت کر، اور رات کے حصے میں جو تو مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری خواہش کو پورا فرمائے گا. اس عبادت سے بندے کو قرب کا مقام نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اشراق میں تو بندہ اٹھ ہی جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، چاشت میں جاگتا رہتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اوابین جاگتا رہتا ہے، پڑھ لیتا ہے. نماز کسوف و خسوف ہے، سورج اور چاند گہن کی نمازیں، بندہ جاگتا رہتا ہے، پڑھ لیتا ہے. مگر اس عبادت کے لیے بندہ خصوصی طور پر جاگے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، نبی کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رات کے اس حصے میں کی جائے جب اللہ کے بندے میٹھی نیند سو رہے ہیں اور اچھی طریقے سے آرام میں ہیں. تو نبی کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے روزے مسلسل اپنی حیات مبارکہ میں مسلسل اس لیے نہیں رکھے کہ کہیں امت پر یہ چیز فرض نہ ہو جائے اور امت کے لیے یہ چیز کہیں مشقت والی نہ بن جائے. مگر آج بھی اس دور میں جنہیں حضور کے اس عمل سے محبت ہے، حضور کے اس فعل سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے محبت ہے، اکثر اللہ کے بندے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان مکمل اور مسلسل روزے کے ساتھ گزارتے ہیں. اور اگر ماہ رجب میں روزہ نہ رکھا گیا تو شعبان میں اس کی پابندی کی جائے. شعبان سے اپنے اندر روزوں کی عادت ڈالی جائے تاکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر دشوار نہ ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر آسان ہو. کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک پہلے ہی سے بندے نے ایک عادت بنا لی ہے، تو وہ عادت اس کے لیے کئی دن تک باقی اور قائم رہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور اس حدیث پاک کی روایت بھی ام المؤمنین ہی نے کی ہے. فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح مسلسل رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. آپ کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین فرماتی ہیں کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے
کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں لکھ کر دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل امت کی ترغیب کے لیے، امتی کے اندر خواہش پیدا کرنے کے لیے کہ امتی بھی اس طرح کی خواہش کرے کہ میں ماہ شعبان میں اتنی عبادتیں کروں، ایسی عبادتیں کروں کہ جب اگر میرا نام دیا جا رہا ہے فرشتوں کو کہ اس سال اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے، تو میری حالت ایسی ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تاکہ اسی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو میری روح قبض کرنے کا حکم دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خواہش فرمانا امت کی ترغیب کے لیے، ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے اچھی موت مانگے، اور اچھی موت اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اچھے کام کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ ہم کام گناہ کے کرتے رہیں اور کہیں کہ مولا ہمیں مسجد میں موت دے دے، جبکہ مسجد میں ہم جمعہ میں ایک ہی مرتبہ آتے، ہمیں مکے میں موت دے دے، ہمیں مدینے میں موت دے دے، جنت البقیع میں زمین دے دے۔ یہ اس وقت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن موت دے دے، تو اس کے لیے ویسے عمل بھی تو کرنے چاہیے، اور عمل بندے کا جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس بندے کو موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جیسا تم زندگی گزارتے رہتے ہو۔ جس حالت میں تمہاری زندگی گزرتی ہے تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی، اور جس حالت میں تم مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ گناہ کرتے ہوئے زندگی گزرتی رہی تو موت نیکیوں میں نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حالات کو اس کی موت سے پہلے تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں صائم اللیل ہوں، میں قائم الدہر ہوں، اور نہ جانے اپنے لیے وہ کیا کیا تصور کر لیتا ہے، مگر نہیں پتا کہ اس کی زندگی کو کب پلٹ دیا جاتا ہے اور کب اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہوتا ہے، کب اس کی نیکیاں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض گناہگار بندوں کو نیکیوں کی ایسی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہ مثالیں نہیں ہیں، ہم تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے کئی اچھے لوگوں کو بری راہ پر چلتا ہوا دیکھا ہے، اور کئی برے لوگوں کو نیکیوں پر آتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بس بندے کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایمان کی سلامتی ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ہم تو یہ دعا ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں تو جینا ہی ہے، ہمیں اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں، خوش بخت وہ مسلمان ہے جو اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا، حالت اسلام میں رخصت ہوا۔ تو اپنی رخصتی کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فکر اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا، چونکہ وہ رمضان سے متصل ہے، چونکہ وہ رمضان سے متصل ہے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک یہ مہینہ
بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ عظمت والا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بزرگ مہینہ عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں اس کی وجہ نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس سے انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نوع سے یعنی ہر جنس سے 4 کا انتخاب فرمایا، پھر ان 4 میں سے ایک کا انتخاب فرمایا۔ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو منتخب فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور ان 4 میں سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صحابہ میں سے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ پھر ان میں سے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ مساجد میں 4 مسجدیں پسند فرمائی، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ اور طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب فرمایا۔ دنوں میں 4 دنوں کو پسند کیا، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم عاشورہ۔ ان 4 میں سے یوم عرفہ کو پسند فرمایا۔ 4 راتیں پسند فرمائی، شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید۔ ان 4 میں سے اللہ نے شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کو پسند فرمایا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر۔ ان 4 میں سے مکہ مکرمہ کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ کا انتخاب فرمایا، احد، طور سینا، لکام اور لبنان۔ ان میں سے طور کو منتخب فرمایا۔ دریا میں سے 4 دریا پسند فرمائے، جیحون، سیحون، نیل اور فرات۔ ان میں سے فرات کو منتخب فرمایا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کو انتخاب فرمایا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان افضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا ہے اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل صاف کر دینے والا، بالکل پاک کر دینے والا۔ حضور نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے انبیاء پر حضور کی فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں محو ہو جاتے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزہ رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔
حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جن پر حد قائم ہونی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد فرما دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک بات جو بیان کی کہ مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں کے لیے بھی روزے کی سکت پیدا ہو جائے۔ سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان خدمت کا مہینہ ہے، آپ زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کی خدمت کریں، اور جتنے بنی ہاشم ہیں، جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ان کی خدمت اپنے صاف پیسوں سے کرے۔ جن پیسوں سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدتے ہیں، اللہ کے رسول کی آل کے لیے اور بنی ہاشم کے لیے اسی طریقے کا سامان خریدیں۔ اس کے بہت فائدے ہیں، ایک بار اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کتنی دعائیں آپ کو اللہ کے بندوں کی ملتی ہے اور کتنی دعائیں آپ کو حضور کی ملتی ہے، اور ان دعاؤں کے سبب مولا کتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ شعبان کے فضائل میں پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ شعبان کا پہلا حرف ہے شین، جس سے شرف کا کلمہ نکلتا ہے، یعنی شرف، شین سے شرف بنتا ہے، عین سے علو بنتا ہے، با سے بر بنتا ہے، بر کے معنی احسان اور بلائی کے ہوتے ہیں، الف سے الفت بنتا ہے اور نون سے نور بنتا ہے۔ اس مہینے میں یہ 5 حروف بارگاہ الہی سے بندے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، یعنی بندے کو شرف بھی عطا کیا جاتا ہے، علو بلندی بھی عطا کی جاتی ہے، احسان اور بھلائی کا جذبہ بھی اسے عطا کیا جاتا ہے، اس کے اندر الفت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یہ 5 حروف بارگاہ الہی سے بندوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے اور عبادات کی کثرت ہوتی ہے، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ مہینہ منسوب ہونے کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پڑھا بھی جاتا ہے اور کثرت سے درود پڑھا بھی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ شعبان کی چند اہم باتیں اور ماہ شعبان کے حوالے سے چند اہم گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس انداز سے شعبان گزارتے ہیں اس انداز کو تبدیل کیا جائے، اور اس ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، خوب تیاری کریں، روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیاری کریں، زکوٰۃ نکال کر لوگوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں، خوب عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی راتوں کو خدا کی عبادتوں میں گزاریں، تاکہ رمضان کا مہینہ آتے آتے ہمارے جسم سے گناہ ختم ہو جائیں اور رمضان کا ہر لمحہ ہمارے لیے نیکیوں کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر شعبان میں اپنے حبیب کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، رمضان کی تیاری اسی مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، جن اعمال کو تو پسند فرماتا ہے اور جن اعمال کے ذریعے ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر جرم سے، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد پر رحم فرما۔ اے رب قدیر، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے مرحوم بندوں میں شامل فرما، جن پر تو رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اپنے محروم بندوں سے ہمارے نام کو خارج فرما دے مولا، اپنے مقبول بندوں میں، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ رب قدیر، جس طریقے سے تو نے شعبان کے مہینہ ہمیں دکھایا ہے مولا، صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما، اور اس مہینے میں اس مہینے کی وجہ سے کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔
ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔